یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ محبت کی مانند حسد کی سلگاہٹ بھی اندھی ہوتی ہے جو بلا جواز انسان کو راکھ کرتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر یاد رکھیے یہ آپ کی کہانی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ آپ کی کہانی میں ان کے کردار کا اختتام ہے۔ سوچنا بھی کتنا تھکا دینے والا مشغلہ ہے۔ کوئی خیال بلا بن کر چمٹ جاتا ہے اور دماغ کے اندر جا گھستا ہے، پھر بلا سے بلا پیدا ہوتی ہے اور بلاؤں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ کسی کو دھکے دے کر نکال دینے اور دروازہ مقفل بند کر دینے سے زندگی سے نکالا جا سکتا ہے، دل سے نہیں۔ دل کے اپنے دروازے ہیں جو کسی کے حکم پر کھلتے ہیں، نہ کسی بھی درخواست پر بند ہوتے ہیں۔ دل کے اختیار بڑے بے اختیار ہیں۔ محبتیں بھی سلطنتوں کی مانند ہوتی ہیں، جس نظریے پر وہ قائم ہوں، اگر وہ منہدم ہو جائیں تو محبتیں بھی مسمار ہو جاتی ہیں۔ ایک بچے کے وجود کو جنم دینا عظیم کارنامہ ہے، یعنی آپ اپنے دل کو یہ اجازت سونپ رہے ہیں کہ وہ آپ کے وجود سے نکل کر ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے دھڑکتا رہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنے والے یوں ہی نوازے جاتے ہیں، ان کے دامن کبھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتے۔ گھر کا نوکر گھر کے مالک کے بارے میں کوئی بری بات کہے تو مالک کیا حال کرتا ہے اس کا؟ اللہ تو پھر رحیم اور غفور ہے، ہماری زبان پر آنے والی ہر بات اور دل میں آنے والے ہر برے خیال کو سننے اور جاننے کے باوجود ہماری دعائیں سنتا ہے، آزمائشیں دور کرتا ہے اور نوازتا ہے۔ اندھیرا روشنی کی دلیل ہے، اور اندھیرا وہیں سے آتا ہے جہاں سے روشنی اٹھا لی جاتی ہے۔ اور روشنی کیسے واپس لائی جاتی ہے؟ دعا سے، صبر سے اور یقین سے۔ خدا کے راستے پر چلنے سے روشنی واپس آ جاتی ہے۔ خدا پر اعتبار کسی کمزور کا بہترین ہتھیار ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے کہ اپنے دل کو آزاد چھوڑ دیا کرو اور خوش کن نکتے بھی سوچا کرو، کیونکہ جسم کی طرح دل بھی تھک جاتا ہے۔ اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ خدا، ہمسائے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح ہو۔ اب میں صرف ان لوگوں کے ساتھ ہونا پسند کروں گا جو کہ فنکار ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں جھیلی ہوئی ہیں، وہ لوگ جنہیں خوبصورتی کا ادراک ہے، یا وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ دکھ کیا ہے۔ ان کے سوا مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ جس میں اپنی شناخت، شخصیت کو ختم کرنا پڑے وہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت خود مختار حالات میں پروان چڑھنے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب کی جتنی راہیں دکھائی ہیں، ان میں سجدے کے علاوہ سب راہیں مخلوق سے محبت کی راہیں ہیں۔
زندگی کے عجائبات میں ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ انسان ان کے ہاتھوں سے ہی تکلیف اٹھاتا ہے جن کے لیے وہ ہمیشہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور دل کا غنا یعنی مالداری ہو یا نہ ہو لیکن قناعت اور بے نیازی مانگتا ہوں۔